اور اگر سچ پوچھو تو یہ حج جو ہے یہ عبادت زبانی ہی کی ہے. بڑھاپے میں آدمی حج کی عبادت اتنے ذوق و شوق سے، اتنے نشاط کے ساتھ اس کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے جتنا جوانی میں، کیونکہ یہ ذرا مشقت کی عبادت ہے. حج کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے مشقت کی عبادت بنایا ہے. یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے. اس میں عشق کا جنون باقاعدہ مطلوب ہے. اس میں آدمی کو پیدل بھی چلنا پڑتا ہے، اس میں آدمی کو بڑے بڑے فاصلے بھی طے کرنے پڑتے ہیں، اس میں آدمی کو ہجوم سے بھی سابقہ پیش آتا ہے. اور کتنا ہی انسان اپنے لیے سہولت اور آرام کا راستہ پیدا کر لے، کتنا ہی کر لے اور کتنا پیسہ خرچ کر لے، لیکن حج مشقت سے خالی اس کا بھی نہیں ہوگا. جب روانہ ہوتے ہیں، مثلا عرفات جا رہے ہیں، عرفات سے منی آ رہے ہیں، منی سے رات کو مزدلفہ جا رہے ہیں، عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں، پھر منی میں صبح کو منی جا رہے ہیں. 22-25 لاکھ کا مجمع جو ہے وہ 8-10-12 میل کے اندر وہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے. تو کتنا ہی انتظام کر لو، بسیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، اعلیٰ درجے کی سبھی کچھ ہیں، لیکن جب وہ روانہ ہوتا ہے قافلہ اور عرفات سے منی مزدلفہ جا رہا ہے مثلا، اور مزدلفہ میں پہنچنا ہے عشاء کے وقت، اور بسیں کی ٹریفک جام ہو گیا، رک گئی. تو میں وہاں کہا کرتا تھا کہ یہاں پر نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے، کسی کا بس نہیں چلتا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہر انسان کو یہ دکھاتے ہیں کہ تیری حیثیت کیا ہے. وہ اس کی مشقت اس کو اٹھانی پڑتی ہے، کتنا ہی انتظام کر لے. بڑے سے بڑا مالدار وہ حج میں جا کر یہ بادشاہانہ حج نہیں کر سکتا، اس کو کہیں نہ کہیں جا کر وہ کوئی نہ کوئی مشکلات پیش آتی ہیں. تو جوانی میں انسان زیادہ ذوق و شوق سے، زیادہ جذبے سے، زیادہ اہتمام سے حج کر سکتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور یہ ساری مشقتیں بعض اوقات برداشت نہیں کر سکتا. لہذا یہ خیال بھی فضول ہے کہ جوانوں کا نہیں، یہ جوانوں کی عبادت نہیں ہے، بوڑھوں کی عبادت ہے. اصل میں تو جوانوں ہی کی ہے. اور جوانی کے اندر جب حج کر لیا جاتا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ہوتا ہے. مشقتیں برداشت کرنے کی اس میں استطاعت بھی ہوتی ہے. اس لیے اس انتظار میں رکا رہنا کہ بھئی ذرا بڑی عمر ہو جائے گی تو پھر جائیں گے، ابھی تو ہمارا بچپن ہے، ابھی ہماری نوجوانی ہے، یہ خیال بھی غلط ہے. تو ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.